السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نماز محمدی پڑھنا سیکھیے آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج اس سیشن کا پارٹ 9 ہے اور اس کے بعد ایک اور جو ہے پارٹ 10 آئے گا۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ آپ کو نماز محمدی پریکٹیکل وے میں سکھانا شروع کریں گے تجوید کے ساتھ۔ جی تو آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے باتھ روم جانے یعنی بیت الخلاء جانے کی سنتیں۔ جی تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو انشاءاللہ 2 دعائیں سکھائیں گے جو باتھ روم میں آنے کی اور جانے کی دعا ہے۔ ایک کام یہ کیجئے کہ اس کو ان دعاؤں کو پرنٹ آؤٹ کر کے باتھ روم کی ڈور پہ لگا لیں تاکہ آپ کو بھی یاد کرنے میں آسانی ہو اور جو آتے جاتے ہوں گے اگر وہ بھی پڑھیں گے تو ان کو بھی یاد ہو جائے گی۔ اور جس کی اس دعا کے اوپر نظر پڑے گی، جس نے بھی پڑھا، تو سب ثواب سب اجر انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بیت روم میں جانے کے لیے جو سب سے پہلی سنت ہے وہ جوتا یا چپل پہن کر جائیں، اور جب جوتا اور چپل پہنیں تو سب سے پہلے سیدھا پاؤں اس کے اندر ڈالیں، پھر باتھ روم کے باہر کھڑے ہو کے یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ: میں ناپاک جنوں اور جنیوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس دعا کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ خبیث شیطان اور بندوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے، تو اس کو ضرور یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیے۔ اور ایک اور اہم بات کہ مشہور ہے کہ جب آپ باتھ روم جائیں تو مرد ہو عورت ہو وہ سر ڈھانک کے جائے، ایسی کوئی حدیث سے ہمیں اس کا حوالہ نہیں ملتا۔ جی اب دعا پڑھنے کے بعد آپ نے اپنا الٹا پاؤں باتھ روم کے اندر رکھنا ہے، پھر سیدھا پاؤں رکھنا ہے۔ پھر نیکسٹ ہے کہ اس کے بعد سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئیے، اور ہاتھ دھوئے بغیر کسی برتن وغیرہ میں ہاتھ نہ ڈالیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جب تم نیند سے اٹھو تو اپنے ہاتھوں کو دھونے سے پہلے برتن میں نہ ڈالو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ رات تمہارے ہاتھ نے کہاں گزاری۔ جی یہ صحیح بخاری سے ثابت ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہاتھ دھونے کے بعد اب ناک میں پانی ڈالیں، کیونکہ رات بھر شیطان تمہارے نتنوں میں گزارتا ہے، اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ پھر آپ نے مسواک یا ٹوتھ پیسٹ کرنا ہے۔ مسواک کے کرنے کے بہت فائدے ہیں، اس لیے مسواک کو روزانہ کی بنیاد پر استعمال کریں۔ اچھا، اس کے بعد پھر استنجا کرنے کے لیے اپنے آپ کو سمیٹ کے بیٹھیں، اور اس طرح بیٹھیں کہ قبلے کی طرف نہ منہ کریں اور نہ پیٹھ کریں۔ رفع حاجت کے لیے جتنا ممکن ہو سکے نیچے ہو کے بیٹھیں۔ یہ حدیث بھی ترمذی اور ابو داؤد میں آتی ہے، اور اس میں سب سے بڑی احتیاط یہ کرنی ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچیں، کیونکہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہ کرنے پر ہوگا۔ اچھا، استنجا سے فارغ ہوں تو سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالیں، الٹے ہاتھ سے گندگی کو دھوئیں، یہی سنت طریقہ ہے۔ پھر ہاتھ پر لگی ہوئی گندگی کو کسی اچھے سوپ یا کسی ایسی چیز کا استعمال کریں کہ نجاست صاف ہو جائے۔ اس زمانے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں پر مٹی لگا لیا کرتے تھے، لیکن اس زمانے میں آپ سوپ بھی یا کوئی ایسی چیز استعمال کریں جس سے نجاست جو ہے وہ صاف ہو جائے۔ پھر اس کے بعد سنت کے ساتھ وضو کریں فجر کی نماز کے لیے، اور وضو کرنے کا سنت طریقہ انشاءاللہ اس کی بعد والی ویڈیو میں سکھایا جائے گا، تو اس کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ اب یہ کہ باتھ روم میں احتیاط جو کرنی ہے کہ بات نہیں کرنی، کسی کا جواب نہیں دینا، اچھا کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا، باتھ روم سے نکلتے وقت سیدھا پاؤں باہر نکالنا ہے، پہلے سیدھا پاؤں اپنے باہر رکھنا ہے۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے: غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں۔ اب یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ باتھ روم سے نکلنے کے بعد یہ دعا کیوں پڑھی جا رہی ہے کہ اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں؟ وہاں تو بیٹھ کے کوئی گناہ نہیں کیا، اور انسان جب ہی بخشش طلب کرتا ہے جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باہر نکلنے پر یہ دعا کیوں پڑھی؟ تو اس کی حکمت یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کر جتنی دیر بھی ہم نے گزاری اللہ کا ذکر ہم نہیں کر سکے، اور جہاں پر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہاں پر کون ہوتا ہے؟ شیطان۔ عجیب قسم کے وسوسے اور خیالات آتے ہیں، اور یہ بھی بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں
کہ باتھ روم میں بہت زیادہ ٹائم مت اسپینڈ کریں۔ زیادہ ٹائم گزارنے کی وجہ سے خیالات اور ہماری جو سوچ ہوتی ہے اس پر شیطان کا غلبہ آ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے باہر نکل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بخشش کو طلب کیا جاتا ہے۔